پاکستان ونر، بھارت ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں لوزر قرار۔ واشنگٹن میں توازن پاکستان کے حق میں پلٹ گیا، دنیا کا معتبر ترین جریدہ معترف۔ فارن پالیسی کے مطابق فیلڈ مارشل کا کردار تعلقات کی پیش رفت میں کلیدی عنصر ہے۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے قربت نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی۔ ایک اور امریکی میگزین میں پاکستان عالمی توجہ کا مرکز قرار۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق سال 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا ہے۔ عسکری قیادت نے ریاستی سطح پر انتہا پسندی کے خلاف واضح اور مضبوط پیغام دیا۔ عسکری قیادت کے واضح ویژن نے ریاستی رٹ کو مضبوط کر دیا۔ بھارت کے خلاف پاکستانی افواج کی کارکردگی نے عسکری توازن واضح کر دیا۔ اقلیتی مذہب کے بھائیوں اور بہنوں نے قومی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ہماری ہوائی فوج نے ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی قیادت میں 7 جہاز گرائے اور 8ویں کو بری طرح زخمی کیا، تو پھر قوم کو سیزل چودھری کی بھی یاد آتی ہے، جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ مئی میں پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے، 7 جہاز تباہ اور 8ویں کو بری طرح زخمی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب، کہا پاکستان میں ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کی اجازت ہے، کسی کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وطن پر لہو قربان کرنے والے مسیحی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مذہبی آزادی کا اصول آئین پاکستان کا حصہ ہے، حکومت اس پر مکمل عمل درآمد کی پابند ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ پاکستان کے نظریے کی بنیاد ہے۔ پاکستانی مسیحیوں کی قومی ترقی، دفاع میں خدمات قابل فخر ہیں۔ پاک فوج تمام شہروں کے وقار، سلامتی، مساوی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی راولپنڈی چرچ میں کرسمس کی تقریب میں شرکاء سے گفتگو۔ سید عاصم منیر نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی اور امن اور خوشحالی کی دعا بھی کی۔ فیلڈ مارشل نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بانی پاکستان کے مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری کے ویژن کو اجاگر کیا۔ مسیحی برادری نے دورے پر اظہار تشکر کرتے ہوئے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ سیکیورٹی فورسز کا قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھارتی پراکسی، فتنۃ الہندوستان کے 8 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مؤثر انداز میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ DI خان میں 2 خوارج ہلاک۔ آپریشن میں کمانڈر دلاور مارا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا سیکیورٹی اداروں کی بے مثال جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت قابل تحسین ہے۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد چھوڑا گیا اسلحہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ۔ فتنہ الخوارج TTP افغانستان میں موجود امریکی ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان میں مسلسل دہشت گردی کر رہی ہے، جس کے شواہد مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی جریدے دی جیو پالیٹکس کی رپورٹ میں انکشافات، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں میں جدید امریکی اسلحہ استعمال کیا گیا۔ کی ایک تحصیل ہے گمبت، اور جہاں ہمارا گمبت میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی جو فیسلٹیز ہیں، وہ فیسلٹیز ایک ہاسپٹل میں آج بھی لاہور میں موجود نہیں ہیں۔ وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے۔ گمبٹ میں جو صحت کی سہولتیں دیں وہ لاہور میں دستیاب نہیں۔ سندھ کے شعبہ صحت سے کوئی صوبہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سندھ کا شعبہ صحت میں مقابلہ صوبوں سے نہیں بلکہ دنیا سے ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں سندھ میں صحت کا نظام مکمل تبدیل کر دیا، کوشش کر رہے ہیں کہ علاج کی سہولیات مفت فراہم کریں۔ روٹی، کپڑا اور مکان ایک نعرہ نہیں، منشور اور سوچ ہے۔ بلاول بھٹو نے انڈس یونیورسٹی اسپتال کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ سب کو تکلیف ہے ان ویژولز کی جو پوری دنیا نے دیکھے، جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی سیکولر طاقت ہیں، سیکولر ملک ہیں۔ وہ نقاب جو اس بچی کے منہ سے کھینچا تھا، اس نے وہ نقاب اس بچی کے منہ سے نہیں کھینچا، وہ نقاب انہوں نے اپنی ہپوکریسی کے منہ سے کھینچا جو پوری دنیا پہ آج عیاں ہو گئی۔ بھارت میں مسلمان خاتون کا نقاب نہیں کھینچا گیا بلکہ بھارتی سیکولرزم کو بے نقاب کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا لاہور میں کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا اقلیتی برادری کو برابری کے حقوق دینے اور ان کا خیال رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب میں کرسمس، ایسٹر، ہولی، بیساکھی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ صوبے کے وسائل پر اقلیتوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا اکثریت کا ہے۔
बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील पाकिस्तान का तोहफा देने और बड़े सग़ीर के अंधेरों में उम्मीद की किरण बनकर उभरने वाले कायद आज़म को कौम का सलाम। सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात का इनेकात, मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में गार्ड ऑफ ऑनर और परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम। सदर और वज़ीर आज़म का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह को खराज अक़ीदत। अपने पैगाम में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आज कायद आज़म को खराज अक़ीदत पेश करने के साथ यकीन, मुहकम और अनथक मेहनत को याद करने का दिन है जिसने पाकिस्तान की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा किया। कायद आज़म जमहूरियत, इंसाफ और बराबरी के अलम बरदार थे। ये इक़दार हमारे कौमी सफ़र का मरकज़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कायद आज़म के सुनहरी उसूल दरख्शां कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। कायद आज़म ने बिला तफ़रीक़ रंगो नस्ल, मजहबी हम आहंगी, माशरती रवादारी और इंसाफ जैसे रहनुमा उसूलों का दर्स दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि हर एक को पुरअमन, जामे और रोशन पाकिस्तान की तामीर में अपना हिस्सा डालना चाहिए। अफ़वाज पाकिस्तान आर्मी चीफ और CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी बाबाई कौम को खिराज अक़ीदत। अफ़वाज पाकिस्तान का कायद आज़म की मजबूत, खुद मुख्तार, जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के विजन से अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का यादा, कौमी इस्तेहकाम, अपना तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करने के अज़म का यादा। पाक फौज की जानिब से यौम कायद पर नया मिली नग़मा जारी। पैगामी कायद के उन्वान से नग़मा कायद आज़म के फरमुदात और क़याम पाकिस्तान की खातिर दी गई कुर्बानियों और तारीख़ी जद्दोजहद का आगाज़। इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम कायद आज़म की कामयाबी की बुनियाद थे। नौजवानों को चाहिए कि कायद आज़म की ज़िंदगी को अपना रोल मॉडल बनाएं। वज़ीर इत्तलात अतौला तारड़ कहते हैं कि कायद आज़म की जिद्दोजहद और उसूल पसंदी नौजवान नस्ल के लिए मशवरा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि कायद आज़म ने उसूल पसंदी, दियानत और जिद्दोजहद से तारीख का रुख मोड़ा। कायद आज़म की ज़िंदगी कानून की बालादस्ती और हक गोई की मिसाल थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कायद आज़म की बसीरत और अज़्म आज भी हर दिल में मशेरा है और हर नस्ल के लिए सबक आमूज है। गवर्नर सिंध का हुकूमत को तहरीक इंसाफ से बातचीत न करने का मशवरा। मज़ारी कायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कामरान खान तेसौरी ने कहा कि ऐसे लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट हैं। PTI के दोस्त मुज़ाकरात को नहीं मानते। अडियाला में बैठा शख्स मगरूर है, आज भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सोचता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त से दो चार किया। जंग के साथ भारतीय मनफी प्रोपेगेंडे को भी शिकस्त हुई। कराची में ऑनलाइन सरमायाकारी के नाम पर होने वाले बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश। ऑनलाइन सरमायाकारी फ्रॉड में गैर मुल्की नेटवर्क के रवाबित का इंकशाफ। NCCIA की बड़ी कार्रवाई, 15 गैर मुल्की और मुकामी अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 10,000 से ज्यादा मोबाइल सिम्स और 6 गैर कानूनी गेटवे एक्सचेंज बरामद हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और NCCIA डायरेक्टर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फ्रॉड के लिए सोशल मीडिया और जाली एप्स का इस्तेमाल किया गया। गैर मुल्की बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर कॉल सेंटर चला रहे थे। मुलजिमान ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर शहरियों को लूटते थे। PTI ने तमाम सिम्स के सारिफीन के नाम पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी है। जारी करदा एलामिया में PTI का कहना है कि किसी और के नाम रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल कानून के खिलाफ वर्जी है। सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सारिफ पर होगी। सारिफीन अपनी सिम्स और टेली कम्युनिकेशन के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार होंगे। कॉल्स, मैसेजेस और डेटा के इस्तेमाल पर ज़वाबित की पासदारी और पाबंदी भी लाजमी है। पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तकरीबात का एहतमाम। मुख्तलिफ चर्चेज में दुआया तकारीब का इनेकात, मिठाइयाँ तकसीम की गई, केक काटे गए। मसीही ख़वातीन, बच्चों और नौजवानों की शिरकत। मुल्क और कौम की खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। घरों के बाहर क्रिसमस ट्री की रंगीनियाँ, चर्चेज की भी तज़ीन व आराइश की गई। लाहौर लिबर्टी चौक पर 42 फीट तवील क्रिसमस ट्री नस्ब। इस्लामाबाद में जगह जगह क्रिसमस ट्रीज और लाइट्स से जगमगा उठा। कराची के गिरजाघरों को भी दुल्हनों की मानंद सजा दिया गया। पेशावर की मसीही बरादरी की भी क्रिसमस के मौके पर खुशियां दी दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क्रिसमस पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। अपने पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि क्रिसमस उम्मीद, अमन और हमदर्दी का वक्त है। मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत का पैगाम तमाम इंसानों को जोड़ता है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मसीही बरादरी पाकिस्तान में फ़ाल, मस्बत और पुरअमन बरादरी के तौर पर किरदार अदा कर रही है।
بلا تفریق تمام شہریوں کے لیے معاشی آسودگی اور ترقی کے یکساں مواقع حکومت کی ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد، بولے یہ دن محبت، قربانی، بھائی چارے اور امن کے پیغام کی یاد دہانی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کرسمس محبت، ہمدردی، قربانی اور درگزر جیسے آفاقی اقدار کی علامت ہے۔ پاکستان کی بنیاد مساوی شہریت کے اصول پر رکھی گئی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی F8 میں واقع آر لیڈی آف فاطمہ کیتھولک چرچ آمد۔ خصوصی تقریب میں شرکت کر کے کیک بھی کاٹا۔ بچوں نے وفاقی وزیر کو ویلکم بکے پیش کیا۔ مسیحی برادری کے ساتھ مل کر امن کی شمع روشن کی۔ اسلام آباد کی مرکزی شاہراہوں پر کرسمس کے حوالے سے بل بورڈز بھی نصب۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان کل دسمبر کو پاکستان آئیں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ امور اور پاک UAE تعلقات پر بات چیت کی جائے گی۔ انتظامیہ کا اسلام آباد میں اماراتی صدر کی آمد پر 26 دسمبر کو تعطیل کا اعلان۔ CDA، انتظامیہ، پولیس، سرکاری اسپتالوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اماراتی سفیر کی بھی ملاقات۔ متحدہ عرب امارات کا پاکستان کے ساتھ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ دنیا بھر میں کرسمس کی خوشیاں، برطانیہ، جرمنی، دبئی، روس، اسپین، ہر جگہ کرسمس کی خوشیوں کے رنگ۔ گلوبل ولیج سمیت دبئی کے مشہور مقامات سج گئے۔ میکسیکو بھی سرخ پھولوں سے سج گیا۔ پریڈ میں بچے بڑے سبھی شریک ہوئے۔ اسپین کا اسٹیڈیم کرسمس پارک میں تبدیل۔ روس میں سینٹا کلاز نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ فرانس، اسپین، اٹلی اور کئی ممالک کرسمس کے رنگ میں رنگ گئے۔ اماراتی طیارہ بھی کرسمس میں رنگ گیا۔ غزہ میں 2 سال جنگ کے بعد کرسمس کی خوشیاں، چھوٹی سی مسیحی کمیونٹی میں امید کی کرن۔ غزہ سٹی کے ہولی فیملی چرچ نے جنگ اور انسانی بحران کے دوران پناہ گاہ کا کردار ادا کیا۔ چرچ میں شہری اور بچے امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ بھارت میں مسیحی برادری کے لیے کرسمس منانا مشکل۔ ہندوتوا کے انتہا پسند بھارت کے ماتھے پر کلنک بن گئے۔ چرچ میں داخل ہو کر مذہبی بے حرمتی کا واقعہ۔ ہندوتوا انتہا پسند کی جانب سے دعائیہ تقریب میں خلل۔ واقعے کے کئی گھنٹوں بعد بھی ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ لورالائی میں کوئٹہ روڈ پر تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 5 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 2 خواتین، 2 مرد اور ایک کم سن بچہ شامل، لاشیں اسپتال منتقل۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں برفباری، وادیاں برف سے ڈھک گئی۔ دیر میں برفباری کے بعد موسم حسین ہو گیا۔ سوات، کالام، مالم جبہ، بابوسر ٹاپ میں برفباری کے بعد ہر جانب سفید چادر بچھ گئی۔ مانسہرہ، نوشہرہ، ہنگو، باجوڑ، کوہاٹ، اوگی اور بالاکوٹ میں بھی بارش سے موسم سرد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی علاقوں میں آئندہ چند روز تک سرد موسم اور وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان۔ اور پاکستان میں انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کی واپسی، ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن کا انڈر 17 کی میزبانی پاکستان کو دینے کا اعلان۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا سوشل میڈیا پر چیمپئن شپ کے انعقاد پر پیغام، کہا کہ انڈر 17 سیف فٹ بال چیمپئن شپ اگست 2026 میں اسلام آباد میں کھیلی جائے گی۔